السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب بندہ مسلک کی تعصب میں گرفتار ہو جائے تو پھر ایمان بھی ضائع ہو جائے پرواہ نہیں، لیکن مسلک کی تعصب جو ہے وہ عروج پر ہونا چاہیے۔ جب میں تحقیق کر رہا تھا ایک ادنیٰ طالب علم اہل حدیث کی حیثیت سے، تو کافی باتیں ملنے کو ملی کہ امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت نور اللہ مرکدہ، جو کہ ہمارے حنفی بھائی جو ہیں وہ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے تھے، اور ہم کہتے تھے امام اعظم تو ہمارے حضرت محمد کریم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ تو میں سوچتا کہ وہ بھی جنت چاہتے ہیں، ہم جنت میں چلے جائیں، اور ہم بھی چاہتے ہیں جنت میں چلے جائیں، تو پھر یہ کیا مسئلہ ہے؟ ایک طالب علم کے لیے، عامی شخص کے لیے یہ پہچاننا بہت مشکل ہے کہ وہ کیسے جانچ سکے کہ کون سا مسلک سچ اور حق ہے۔ علماء اہل حدیث کے پاس جانا، علماء دیوبند کے پاس جانا، مارا پھرتا رہنا، تو گھر کی گواہی جب ملی مولانا محمد الیاس گھمن حفظہ اللہ تعالیٰ سے، کیونکہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گھر کی زندگی لینا چاہیں گے تو پھر ازواج مطہرات سے لینی ہوگی۔ خلوت کی زندگی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے بہتر کوئی نہیں جان سکتا۔ بے عین ہی اسی طرح امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جو فالورز ہیں اور ان کے جو مقلدین ہیں، وہ جو توجیہ بیان کریں گے تو اس کو سمجھا جائے گا، کیونکہ گھر کی گواہی جو ہے، گھر کی گواہی معتبر ہوتی ہے۔ خود سے سوال کرنا اور خود سے جواب تعویلاً کر کے تھوپ دینا مسلکی تعصب کی بنیاد پر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ مولانا محمد الیاس گھمن حفظہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ ہم امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نبی پاک سے اعظم اور بڑے نہیں مانتے، ہم تو صحابہ سے بھی نہیں بڑے مانتے امام اعظم کو، تو پھر یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ ہم تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو صحابہ کرام کی خاک کے برابر بھی نہیں سمجھتے۔ تم کہتے ہو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ انہوں نے ایک مثال دی پھکی کے طور پر، کہا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فاروق ہیں، اور یہ تو نام ہونا چاہیے تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، کیونکہ باطل اور حق میں فرق کرنے والا نبی سے زیادہ افضل نہیں ہوتا۔ تو پھر صحابی رسول کو یہ لقب دینا اسی سوال میں اس کا جواب ہے۔ تو پھر کیا ہوگا کہ ہم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے درمیان یہ فرق کرتے ہیں
صحابہ کرام میں فاروق اعظم ہیں، نہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان۔ سب سے بڑے تو فاروق اعظم نبی پاک ہیں، لیکن صحابہ کرام کے درمیان جو ہیں بڑے فاروق اعظم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ تو بے عین ہی اسی طرح 4 ائمہ ہیں، امام احمد بن حنبل اور امام مالک، امام شافعی، امام ابو حنیفہ نور اللہ مرکزہ رحمہم اللہ تعالی۔ تو ان تینوں سے ہم افضل مانتے ہیں، بڑے مانتے ہیں، نہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ تو یہ گھر کی گواہی ہے۔ پھکی کے طور پر ایک اور بھی بات دی انہوں نے کہ جناب محسن پاکستان جناب محمد علی جناح، قائد اعظم محمد علی جناح، تو پھر یہاں بھی ہمیں اشکال ہوتا ہے کہ قائد اعظم تو ہمارے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، تو پھر یہ قائد اعظم کیوں؟ تو اس پر بھی یہی جواب ہوگا کہ قائد اعظم ہمارے انہی کے پایا کے جو لوگ ہیں پاکستان میں جنہوں نے کردار ادا کیا۔ قائد اعظم کا لقب ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو نہیں ملا، اور باقی بھی ہیں ہماری بزرگ ہستیاں، تاریخ میں لکھا ہوا ہے، علماء کرام بھی ہیں اور کافی بزرگ ہیں، تو ان کے ساتھ کیوں نہیں لگا گیا؟ اسی لیے کہ جو کردار انہوں نے ادا کیا انہی کو یہ لقب ملا، جناب قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ اللہ پاک ہمیں مسلکی تعصب سے محفوظ فرمائے۔ خدا را میں تو سرگرداں پھرتا رہا، مارا پھرتا رہا، اور میں اہل حدیث کے پاس جانا، پاؤں پکڑنا، منتیں کرنا۔ حضرت وہ بھی جنت چاہتے ہیں، ہم بھی جنت چاہتے ہیں، تو اس میں کیا ڈیفرنٹ ہے؟ تو پھر انسان کو اللہ پاک نے اشرف المخلوقات بنایا اور ذوی العقول بنایا، تو جب انسان کھوجنے لگتا ہے تو پھر بڑی بڑی باتیں کھوج لیتا ہے۔ اللہ پاک نے مجھے راہ راست پر لا کر مسلکی تعصب سے جان چھڑا دی۔ اللہ پاک سب کو مسلکی تعصب کی لعنت سے محفوظ فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔